اور جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچیں، ان سے بچیں۔ دوستوں آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ فلانا بندہ مسلمان ہو گیا، فلانا بندہ مسلمان ہو گیا، ذاکر نائک کے ہاتھ پہ کتنے بندے جو ہے نا مسلمان ہو گئے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد جو تکلیف وہ معاشرہ اس مسلمان کو دیتی ہے، کیا اس سے آپ کہیں گزرے ہو؟ آپ اس تکلیف کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کن تکالیف سے گزرتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بیوی بچے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سارے تکالیف وہ سہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول سے جڑ جاتا ہے۔ آج اسی پوڈ کاسٹ میں ہم سنیں گے احمد بھائی کے کچھ الفاظ کہ کن تکالیف سے وہ گزرے اور گزر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی احمد بھائی نے ایک چھوٹا سا گلہ بھی کیا ہے کہ میں نے اللہ اور رسول کو جس سے پڑھا ویسے ہی پایا، لیکن مسلمان کو جیسے پڑھا تھا ویسے بالکل بھی نہیں پایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں احمد بھائی کا یہ پوڈ کاسٹ، واپس آ کر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے۔ احمد صاحب، جی ہندو سے آپ مسلم ہوئے، اللہ کا فضل ہوا، لیکن جب مسلم ہوئے تو ایسا کون سا درد اور ایسا کون سا تکلیف آپ کو پہنچا جو آپ کے دل و دماغ میں نقش بن گیا اس کا؟ سر، سب سے پہلے تو میری وائف، میری ماں، میرے بھائی سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تقریباً میں لاکھوں میں، جہاں پہ بھی ایک ریپیوٹیڈ کمپنی میں جاب کر رہا تھا، وہاں پہ لاکھوں میں تنخواہ لے رہا تھا، وہ جاب مجھے چھوڑنی پڑ گئی بیکاز جہاں ہم رہ رہے تھے جس شہر کے اندر، وہاں ہمیں تنگ کیا گیا۔ تو میں اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑا میں نے، اور وہ تقریباً گھر سارا برباد ہوا، اور میں عرش پہ تھا سر، آسمان پر تھا، آسمان سے نیچے زمین پہ پٹک دیا گیا۔ اچھا احمد صاحب، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اور اس وقت یہ بڑے قیمتی ہیں کیونکہ آپ ایمان والے ہو، مسلم ہو۔ اور ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جب ہنستا بستا گھر، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میری ذات کو پہچاننا ہے تو میں نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ جب وہ آپ سے جدا ہو رہی تھی تو وہ آخری لمحہ کیا تھا، اور آخری ملاقات کیا تھی، اور اس کی آخری بات کیا تھی، وہ میں سننا چاہوں گا۔ سر اس پہ نہیں بات کر سکتا، مشکل ہے۔ سر احمد صاحب، ابھی کوئی رشتے کے بارے میں بات ہوئی یا آپ نے کوئی رشتے کے لیے کوئی ڈھونڈا ہے؟ نہیں سر، جب میں دین میں آیا، میں اپنے دوستوں سے ملا دوبارہ، تو میرے دوستوں نے کوشش کی میرے لیے اور کافی جگہوں پہ بات کی، لیکن جہاں پہ بھی ہم لوگوں نے بات کی وہاں پہ ہمیں یہی جواب ملا کہ ہم نیو مسلمز کو اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ معاشرے میں نیو مسلمز کو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی کہ مجھے آج کے مسلمان کو نہیں دیکھنا، مجھے دین کو دیکھنا ہے، مجھے قرآن کو دیکھنا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو دیکھنا ہے، اور اس پہ چل کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمارے جو پرانا جو مذہب تھا اس کے اندر بہت سارے دیوی اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے، تقریباً آلموسٹ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے۔ تو جب میں 5th کلاس میں تھا تو میں نے فرسٹ ایک آیت یاد کی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا، محتاج نہیں ہے کسی کے سہارے کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے۔ بے شک۔ تو سر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ یہ جو میں دیکھتا آ رہا ہوں اپنے گھر میں کہ بارش کے لیے ایک الگ دیوتا بنا ہوا ہے، اور باقی کاموں کے لیے الگ الگ دیوی اور دیوتا ہیں، تو یہ کون سا ایک خدا آ گیا جو ڈفرینٹ کاموں کو لے کر خود ہی اکیلا کر لیتا ہے۔ تو میں گھر گیا، میں نے اپنے والد سے کویشچن کیا، ہمارا جو مندر تھا سو کالڈ جو بنا ہوا تھا گھر کے اندر، اس میں نے کویشچن کیا کہ ان میں اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اوبیسلی ایک ہندو سے اگر میں یہ پوچھوں کہ تمام بتوں میں اللہ کون ہے، تو وہ تو اس کا ریئیکشن ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جب تھپڑ مارا مجھے، اور انہوں نے کہا کہاں سے یہ چیزیں تم سیکھ کر آئے؟ تو میں نے کہا میں نے اپنے اسکول میں پڑھا ہے۔ یہ تو ہو گیا سر آپ ان کے ساتھ رشتہ داروں کا ہو گیا ہے۔ بالکل۔ آپ اب جاب زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلے آپ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوں گے، اب آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے سر؟ سر ایکچولی جب آپ دین میں آتے ہیں تو جس کمیونٹی کو چھوڑ کے آتے ہیں اسے تو آپ بائیکاٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا سر۔ لیکن جب آپ جس کمیونٹی کے اندر آتے ہیں وہ بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔
موسٹلی آئی ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ شاید پیسے لے کے دین میں آئیں. تو سر وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے دیتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو پیسے لے کے اپنی دنیا خراب کر کے دین میں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ پرابلم بڑا زیادہ فیس کیا جاتا ہے. اور موسٹلی اپنی ہماری کمیونٹی جو پرانی ہے, جو پرانے رشتہ دار ہیں, ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے, اور جو نیکسٹ کمیونٹی ہے ان کا بھی یہی بیان ہوتا ہے. سیکنڈلی سر ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. ہم لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, بیکاز لائک ہم لوگوں کی شادیاں, اوبویسلی آپ نے اکیلے تو لائف گزارنی نہیں ہے, تو اس کے لیے بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. اور سر ایسی تذلیل جو ہے وہ سہنی پڑتی ہے کبھی کبھی, جب آپ کے رشتے اور ان چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑی تذلیل سہنی پڑتی ہے. میں نے تو یہ اپنے سامنے سنا ہے بیٹھ کر کے, نیو مسلمز جو ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں, ان کو کون بیٹی دیتا ہے, اور اس طرح کے کافی کمنٹس ہیں. تو مصیبت کا سامنا تو سر دونوں طرف. اور سر جاب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کل سر میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر ان عمر فارمیسی کام کر رہا ہوں, عمر گروپ آف فارمیسیز میں ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر کام کر رہا ہوں. اور اگر میں عمر فارمیسی کو ڈسکرائب کرتا ہوں تو سر یہاں ماحول ڈفرینٹ ہے. یہاں جو ہے وہ جن شکایات کا میں نے ذکر کیا ہے, یہاں پہ اس کا الٹ ہے. یہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے, یہاں دوسروں سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے مجھے. اور سر جی مجھے آپ کی باتوں میں تھوڑی سی ترتراہٹ محسوس ہو رہی ہے. ترتراہٹ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب بندہ ایک کام کے لیے ٹھان لیتا ہے اور وہ کام اس نے کر لیا, پھر وہ پشیمانی تو نہیں ہو رہا تھا کہ یار یہ میں نے اچھا کر دیا یا برا کر دیا, تو وہ ترتراہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے. سر میں کھلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی آپ کو اللہ نے کلمہ نصیب فرمایا, ایمان کی توحید نصیب فرمائی, جو اللہ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا ہے, وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. ایمان, دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے, ایک اپنا اسلام اور دوسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے طریقے پہ آؤ تو مجھے قبول ہے, کامیاب ہو, راحت ہے, چین ہے, ورنہ ناکامیاب ہو. سر کیا آپ اسلام میں آنے کے بعد پشیمان تو نہیں ہے کہ یار میں نے یہ اچھا کر دیا یا برا کر دیا, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں سر, میں پشیمان نہیں ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. اچھا, میں اس پہ فخر کرتا ہوں, بیکاز آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, آئی ایم ناٹ اے مسلم بائی چانس. میں بائی چانس کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری چوائس ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری چوائس ہے, یہ میرا چانس نہیں ہے. تو میں اس چیز سے بڑا فخر کرتا ہوں. آئی ایم اے مسلم بائی چوائس, ناٹ بائی چانس. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, اور ایک دوسرے کو محبت کا درس دیں. بالکل. کس کو سننا چاہتے ہیں آپ؟ میں سر سننے سے زیادہ میں ایک ورڈ ہے قرآن کا, اقرا, پڑھو, میں اس پہ عمل کرتا ہوں سر. تو میں بجائے کسی کو سننے کے میں قرآن کو کیوں نہ پڑھوں, اس پہ عمل کیوں نہ کروں. سر دیکھیے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے بارے میں قرآن میں پڑھا اور میں نے ویسا ہی پایا, میں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پڑھا ہے, میں نے ان کی سیرت النبی کو ویسا ہی پایا ہے. لیکن جو میں نے مسلمان کے بارے میں پڑھا ہے, آج کا مسلمان ویسا نہیں ہے, اور یہ بڑی رنج کی بات ہے, یہ بڑی درد کی بات. نہیں سر, ہم سننا چاہتے ہیں آپ سے. موسٹلی سر میں دیکھتا ہوں, جاتا ہوں, کیونکہ میں نے جو دین میں نے پڑھا ہے وہ تو سر تقریباً 90% آپ کے معاملات ہیں اور 10% آپ کی عبادات ہیں. تو ہم لوگوں نے 10% عبادات پہ تو زور دیا ہے, لیکن 90% اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا. ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, چاہے وہ ہمارے بزنسز ہوں, چاہے ہمارے ریلیشنز ہوں. کافی ایسی چیزیں جو میں دیکھتا ہوں, وہاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو گائیڈ کروں کہ یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. سیکنڈلی میرا ایم یہ ہے کہ جس کمیونٹی سے میں آیا ہوں وہ پوری کی پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. اوبیسلی جہاں اللہ کا نام نہیں ہے وہاں نور ہی نہیں ہے, تو جب نور نہیں ہے تو اندھیرا ہے. تو اس پوری کمیونٹی اندھیروں میں ہے. ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے سجالے کی طرف لانا چاہتا ہوں. اپنی والدہ کو جب تبلیغ کرتا ہوں, کبھی کبھی سکون سے بیٹھ کے انہیں تبلیغ کرتا ہوں, تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہماری زندگی سے یہ لوگ نکل گئے نا, بالکل, تو خالق آ جائے گا. سر ہمارے ویورز کو اور اس پورے یو ٹی وی دیکھنے والوں کو
بلکہ تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کہ یہ کلمہ آپ لوگوں کو فری میں ملا ہے، بالکل فری میں ملا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی ہے۔ مجھے یہ کلمہ فری میں نہیں ملا، مجھے اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، مجھے اپنی فیملی کی قربانی، اپنے بھائی بہنوں کی قربانی، جاب کی قربانی، سب چیزوں کو چھوڑ کر قربان کر کے میں اس کلمے کی طرف آیا ہوں۔ تو مجھے اس کلمے کی قدر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ بھی اس کلمے کی قدر کیجئے۔ اور دین اسلام پہ چلنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ پھولوں پر چلتے ہیں، اور جب آپ دین اسلام پر چلیں گے، آپ دین کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں، تو آپ کو اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن آپ کو ملے گا، اور اللہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور صرف اللہ ہی ہے جو وہ بدل سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ آپ دین کو اپنائیں اور دین پر چلیں۔ اللہ آپ کو اور بھی حوصلہ دے۔ یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد مجھے وہ سورہ بقرہ کی وہ آیات یاد آ جاتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ آیت جو ہے نا، یہ بالکل احمد بھائی کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں، لیکن احمد بھائی کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے بھی آزمایا، اس کو اولاد سے بھی آزمایا، اس کو بیوی بچے والدین سے بھی آزمایا، اس کے جو پھل تھے میوے تھے ان سب سے اس کو آزما کے اس نے صبر کیا، اور یہی کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ احمد بھائی کا تو تڑا پار ہو گیا، آپ اور ہم سوچیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو ہمیں جولی میں ہر چیز مفت میں آ کے ملی ہے۔ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، یہی ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔